نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سوال ہے شب معراج کی کیا حقیقت ہے اور کیا شب معراج کے بعد والا روزہ رکھنا ضروری ہے؟ محترم بھائیو، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ مالک الملک نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے آخری نبی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا ہے۔ مکہ سے لے کر بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے لے کر 7ویں آسمان تک اور 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک اللہ رب العالمین نے حالت بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کچھ حصے میں سیر کروائی اور پھر مکے پہنچا بھی دیا۔ تو یہ حالت بیداری میں ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزیں مالک الملک نے اس سفر کے اندر دکھائی ہیں۔ یہ معجزہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، عظیم الشان معجزہ ہے۔ اس معجزے کے ایک حصے کا تذکرہ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں کیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور اس کا تذکرہ سورہ نجم میں بھی ہوا ہے۔ احادیث کے اندر اس معراج کی پوری تفصیل رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ نے بیان فرمائی ہے۔ رہا اس رات، یہ کون سی رات تھی، یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس رات کا علم اپنے بندوں سے چھپا دیا ہے، وہ اس کی حکمت بھی رب العالمین بہتر جانتے ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی کوئی تعیین نہیں کی، خلفائے راشدین نے اس رات کی کوئی تعیین نہیں کی، صحابہ میں سے کسی صحابی نے اس رات کی کوئی تعیین نہیں کی۔ تاریخ اور سیرت نگاروں میں شدید اختلاف ہے کہ یہ تاریخ میں بھی اختلاف ہے اور حتیٰ کہ مہینے میں بھی اختلاف ہے اور سال میں بھی اختلاف ہے کہ کس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ معراج کا اور اسراء کا معجزہ عطا فرمایا ہے۔ تو یہ 27 رجب والی کوئی سند دنیا میں موجود نہیں ہے، یہ خام خواہ لوگوں نے اپنے پاس سے ہی بنا لیا بغیر کسی دلیل کے اور بغیر سند کے۔ معراج ہوا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، بہت بڑی عظمت اللہ نے دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن وہ 27 تھی، 27 رجب کی رات تھی، اس کی دلیل کوئی نہیں ہے، نہ قرآن میں، نہ پیارے پیغمبر کی سنت اور حدیث میں، اور نہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زبان سے اس کا کہیں تصور اور نام و نشان بھی موجود ہے۔ باقی معراج ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی نے اس معراج کے بعد کبھی بھی معراج کی رات کو جاگ کر عبادت نہیں کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہیں کی، فاروق اعظم نے نہیں کی، علی المرتضیٰ نے نہیں کی، عثمان غنی نے نہیں کی، طلحہ و زبیر نے نہیں کی، سعد و سعید نے نہیں کی، حسن و حسین رضی اللہ عنہما نے نہیں کی، کسی ایک صحابی نے بھی کوئی سپیشل عبادت نہیں کی معراج کی رات کے نام سے۔ ویسے جو تہجد پڑھتے تھے صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھتے تھے ہمیشہ، لیکن سپیشل معراج کے نام سے آپ نے کوئی رات منائی ہو، جشن منایا ہو، چراغاں کیا ہو اور اس کی کوئی عبادت کی ہو، ایسا صحیح حدیث میں اور صحابہ کی زندگیوں میں کہیں وجود نہیں ہے۔ اور نہ ہی سپیشل شب معراج کے نام سے اگلے دن کا روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ ہی صحابہ سے ثابت ہے۔ کہیں بھی اس کا صحیح سند تو کجا کسی ضعیف سند کے اندر بھی، ضعیف حدیث کے اندر بھی اس کا وجود نہیں ہے۔ یہ کام اگر ثواب ہوتا، نیکی ہوتا، اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہوتا اور اللہ کی عبادت ہوتی تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرتے، صحابہ ضرور کرتے۔ اگر انہوں نے نہیں کیا تو یہ ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گیا ہے، صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے، جیسے صحابہ نے عمل کیا ہے ویسے ہم عمل کریں گے تو پھر اللہ کے ہاں وہ ہمارا عمل قبول ہوگا، ورنہ وہ عمل ہمارے منہ پر دے مارا جائے گا۔ بے شک وہ عمل اچھا ہے، عبادت کا عمل ہے، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، جس کی دلیل نہیں ہے، وہ ہم نہیں کر سکتے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ہم نماز ظہر کی 4 اور عصر کی 4 اور عشاء کی 4 رکعتیں پڑھتے ہیں فرض، اگر ہم 6 پڑھ لیں تو کیا نماز ہو جائے گی ہماری؟ حالانکہ 6 رکعتیں پڑھنا غلط نہیں ہے۔ اسی طرح اذان
جنازے میں اور عید الفطر عید الاضحیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اذان اچھا کام ہے، کیا اگر ہم ان موقعوں پر اذان دیں گے تو ثواب ملے گا؟ ثواب نہیں ملے گا، اس کا گناہ ملتا ہے، کیونکہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ صحابہ کا۔ تو جو کام نبی مکرم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، ہمیں اس کو نیکی، ثواب، دین، اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کو بدعت کہا جاتا ہے، اور اس سے بندے کے اعمال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔